سے متعلق کچھ تمہیدی باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی۔ آج قرآن کریم کی بالاستیعاب تفسیر عمل میں آ رہی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس کا کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کلام مقدس کی تفسیر پابندی کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی ہدایات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ آپ حضرات تشریف لائے ہیں، یہ آپ کی دینداری کی علامت ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض احباب کے مشورے کی وجہ سے مستورات کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ ہماری بعض مائیں بہنیں بھی کہیں پردے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، تو جن حضرات نے مشورہ کیا ہے، اس کا انتظام کیا ہے اور مائک وغیرہ خریدا ہے، اس کے اندر جو پیش قدمی کی ہے، اور پڑوس میں جن حضرات نے مکان کا انتخاب کیا ہے، اپنے گھر کے اندر دین کی بات سننے کی جگہ متعین کی ہے، میں دعا کرتا ہوں اور آپ حضرات بھی کریں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جس گھر کے اندر یہ انتظام ہوا ہے اللہ اس گھر کے اندر بھی خیر و برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ دین کو پیدا فرمائے۔ بہرحال یہ بات فراموش نہیں کی جا سکتی کہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو عورتوں کی بڑی قربانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ علمی میدان میں اور دین کے میدان میں عورتوں نے بہت ساری قربانیاں پیش کی ہیں۔ جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، چونکہ مختلف انداز میں مختلف طریقوں پر عورتوں نے بڑی بڑی قربانیاں اس دین کو مکمل کرنے کی خاطر اپنی جان کی، مال کی بہت بے شمار قربانیاں پیش کی ہیں۔ واقعات بھرے پڑے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ واقعات کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت جو بہت ہی زیادہ نیک سیرت، بہت پاکدامن اور اپنی عزت کو محفوظ کرنے والی، اللہ کی طرف رجوع کرنے والی، اللہ کی عبادت کرنے والی، تو اس کا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب اس کے شوہر کا انتقال ہوا، اس کا ایک نومولود بچہ تھا۔ محترم بزرگوں، ہم آج جو یہاں پر بیٹھے ہیں یہ بھی عورتوں ہی کی قربانی، ان کی محبتیں، ان کی عنایتیں ہیں۔ میں اگر پڑھا لکھا ہوں مدرسے کے اندر، یا میں آج آپ حضرات کے سامنے دو چار دین کی باتیں کر رہا ہوں تو میری ماں نے میری تربیت کی ہے، میرے والد نے میری تربیت کی ہے، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے بات کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ بہرحال بات کو طویل نہ کرتے ہوئے میں واقعہ ایک عورت کا سنا رہا تھا۔ بات یہ ہے کہ جب اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، نومولود بچہ تھا جس کو وہ دودھ پلاتی تھی، وہ بچہ یتیم ہو گیا۔ اب یہ عورت اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے شوہر کے کمائے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے لگی، اور تنے تنہا گھر کے اندر اپنی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے بچے کی پرورش کرنے کے لیے وقت گزارتی رہی۔ لیکن بالآخر یہ مال کب تک چلتا جب اس کا کمایا ہوا مال، اس کے شوہر کا کمایا ہوا مال ختم ہو گیا، خرچ ہو گیا، تو اب نمبر آتا ہے فاقے کا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک عورت کس قدر قربانی دیتی ہے اولاد کو پالنے میں۔ جب اس کا مال و متا ختم
ہو گیا، خرچ ہو گیا اور فاقے کا نمبر آ گیا، اور فاقہ بھی اس قدر کہ اگر اس کے پیٹ تک بات رہتی تو وہ برداشت کرتی رہتی، لیکن چونکہ آنچ اس کے بچے تک آ پہنچی ہے، اب ایک ماں کا دل کتنا نرم ہوتا ہے اس کا اندازہ ہر وہ شخص لگا سکتا ہے جس کو ایک ماں سے سابقہ اور واسطہ پڑا ہو۔ جب اس نے دیکھا کہ بچہ بھوکا ہو گیا، اس کی زبان ہونٹوں پر آ گئی، تو اس نے تدبیر اختیار کی۔ اور تدبیر کیا کی؟ تدبیر اس نے یہ اختیار کی کہ وقت کا جو بادشاہ تھا وہ اس کی خدمت میں پہنچی، اور اس نے جا کر وہاں پر فریاد کی اور بتایا کہ بادشاہ سلامت، اللہ رب العالمین نے آپ کو بے شمار دولت سے نوازا ہے، بے شمار انعامات سے نوازا ہے، آپ وقت کے بادشاہ ہیں، آپ غریبوں کے بادپرس ہیں، تو میں ایک بیوہ ہوں، ایک سادات گھرانے سے میں تعلق رکھتی ہوں، میرا یہ بچہ ہے جو 3 دن سے بھوکا ہے، پیاسا ہے، میرے پاس کوئی وسیلہ اور ذریعہ نہیں ہے، میں آپ کی عدالت میں حاضر ہوئی ہوں، یہ پیغام لے کر آئی ہوں کہ میرے لیے ایک وظیفہ متعین کر دیجئے تاکہ میں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکوں، اپنے بچے کی پرورش کروں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، بادشاہ نے فوراً کہا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے سادات ہونے کا؟ اب میں آپ کو بتا دوں اللہ نے عورت کا دل کیسا بنایا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب عورت کے دل کو کوئی بات چھو جاتی ہے، عورت کے دل پہ کوئی بات لگ جاتی ہے تو وہ سہ جاتی ہے، کہنا مناسب نہیں سمجھتی۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا، بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ثبوت ہے تیرے سادات ہونے کا؟ ابھی عورت سہ گئی، کہہ کچھ نہیں سکی، آنکھوں میں آنسو ہیں، اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے اور اٹھا کر چل دیتی ہے۔ چلتے چلتے راستے میں قبرستان پڑتا ہے، قبرستان کے اندر اس کے شوہر کی قبر سامنے آ جاتی ہے۔ اب شوہر کی قبر جب سامنے آئی تو اس سے رہا نہ گیا، اس نے بچے کو برابر میں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھ گئی اور اس نے فریاد شروع کر دی۔ فریاد کیا تھی؟ فریاد میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس نے فریاد یہ کی کہ جاگے فرش زمین پر سونے والے جاگ جاگ، خاک میں سب مل گیا تیرے بن میرا سہاگ، ایک یتیم بے نوا تیری بیوہ آئی ہے، بات مکر تجھ سے ملنے تیری وارث آئی ہے، میں ہوں فریاد یہاں فریاد لے کر آئی ہوں، داستان غم کے میں اپنے سنانے آئی ہوں، اہل بیت مصطفیٰ اور سیدہ مظلوم ہوں، گھر سے باہر آج تک نکلی نہ تھی معصوم ہوں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، جب اس عورت نے یہ فریاد شروع کی تو اللہ رب العالمین کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ اللہ رب العالمین تو بے نیاز ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، اس کو کیا کمی ہے، اس کے خزانے میں کون سا کمی ہے؟ اس نے اپنے کسی بندے کو تیار کیا، ایک مسافر گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، اس نے دیکھا کہ یہ عورت اس قدر زار ہو رہی ہے، بچہ برابر میں لیٹا ہوا ہے، بل بلا رہا ہے، اس کو ترس آیا، اس نے کہا مائی مجھے یہ تو بتاؤ بلاخر ماجرا کیا ہے، بات کیا ہوئی ہے؟ آپ پریشان نہ ہو، آج سے میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ میری ماں ہیں، میں آپ کا انتظام کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا اس طریقے سے انتظام کیا، لیکن رات ہوئی، رات ہونے کے بعد جب یہ بادشاہ سوتا ہے، سونے کے بعد اس نے خواب میں دیکھا کہ حشر کا میدان برپا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے دست مبارک سے اپنے امتیوں کو حوض کوثر پلا رہے ہیں۔ یکی بات دیگر، جب اس بادشاہ کا نمبر آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حوض کوثر نہیں پلاتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام معلوم کرتے ہیں کہ بھائی تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے امتیوں میں سے ایک امتی ہوں، ایک بادشاہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو ہمارے امتیوں میں سے ایک امتی ہوتا تو ہماری ایک امت تیرے پاس پہنچی تھی، تو اس سے یہ سوال نہ کرتا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے سادات ہونے کا۔ لو آج میں بھی تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے میرے امتی ہونے کا؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، واقعات بھرے پڑے ہیں۔ صبح ہوتی
نہیں آیا کرتا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کی قدر کرو۔ مردوں کو چاہیے عورتوں کی عزت کریں، عورتوں کو چاہیے وہ مردوں کی عزت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ دنیا اور اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے، ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین چیز اللہ نے جو پیدا کی ہے وہ نیک صالح عورت ہے۔ بات سمجھ میں آئی میرے بھائی؟ وہ نیک صالح عورت، ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ آج کل مسائل انہی باتوں کو لے کر بڑے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر بڑے انتشارات، لڑائی جھگڑے تمام تک پھیلے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے۔ مرد کو چاہیے وہ عورت کی عزت کرے، نعرے لگاتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہونا چاہیے کہ محبت کا سب سے پہلا اصول عزت ہوتا ہے۔ مردوں کو چاہیے عورت کی عزت کریں، عورت کو چاہیے مردوں کی عزت کریں۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے معلوم کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ میرے شوہر کا میرے اوپر کیا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے شوہر کے جسم کے اوپر پھوڑے پڑ جائیں اور ان کے اندر پیس مواد پڑ جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کر ان کو صاف کرے تو بھی تو نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔ تو دو توازن کا، دو برابری کا معاملہ رکھا ہے۔ مرد کو بھی سمجھائے، عورت کو بھی سمجھائے۔ مردوں کو سمجھائے عورت کی عزت کریں، عورتوں کو سمجھائے مرد کا احترام کریں، ان کی عزت کریں۔ جب ایک دوسرے کے اوپر دھیان دیں گے، توجہ دیں گے، ایک دوسرے کی عزت کریں گے تو انشاءاللہ لڑائی جھگڑے ختم اور بند ہو جائیں گے۔ بہرحال بات طویل نہ کرتے ہوئے میں آج یہ کر رہا تھا کہ آج سے الحمدللہ قرآن کریم کی تفسیر بالاستیعاب عمل میں آ رہی ہے۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ عوض سے مشتق ہے۔ عوض کے معنی ایک تو یہ آتے ہیں پناہ پکڑنا اور ایک آتے ہیں ملانا۔ پناہ پکڑنے کے اعتبار سے اگر مفہوم لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا اعوذ باللہ، پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی۔ اور اگر دوسرے معنی مراد لیے جائیں ملانا، تو اب مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے نفس کو ملاتا ہوں اللہ کی رحمت سے۔ یہاں پر اگرچہ اعوذ باللہ نقل نہیں کی گئی، لیکن تذکرہ اعوذ باللہ کا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان جب کوئی نیک عمل شروع کرتا ہے تو چونکہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان کان یجری من الانسان مجرى الدم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ انسان کی رگوں میں شیطان خون کی طرح دوڑتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، جس طریقے سے خون دوڑتا ہے، یعنی کہ اتنا قریب اور اتنا پیچھے پڑا ہوا ہے کہ ایک لمحہ بھی شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی وجہ سے غافل نہیں ہوتا۔ تو جب بندہ نیک عمل شروع کرتا ہے اس کو ضرورت پڑتی ہے اللہ کی رحمت کی، اللہ کی مدد کی۔ تو اس لیے فرمایا اعوذ باللہ، پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی، من الشیطان، شیطان شطن اور شیط دونوں سے مشتق ہو سکتا ہے۔ اگر شطن سے مشتق مانا جائے تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا دور ہونا، چونکہ شیطان جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا، اللہ کی نافرمانی کر کے، اس کی بات نہ مان کے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو بندے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ شیطان کا اطلاق سرکشی کی بنا پر
کبھی کبھی انسانوں پر بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی جانوروں پر بھی ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا عرف میں بعض حضرات اگر بعض کو دیکھتے ہیں کہ وہ سرکشی کر رہے ہیں، شرارت کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے یا کرتے ہیں یار تو بڑا شیطان آدمی ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ کوئی جانور اگر شرارت کر رہا ہو اس کو بھی کہہ دیتے ہیں یار یہ جانور بڑا شیطان ہے۔ تو عرف عام میں سرکشی کی بنا پر کبھی کبھی اس کا اطلاق جانوروں اور انسانوں پر بھی ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو شیط سے مستق مانا جائے تو اس کے معنی ہوں گے باطل ہونا، کیونکہ سرکش باطل بھی ہوا کرتا ہے، تو اس لیے اس کو شیطان کہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب نمبر آتا ہے رجیم۔ رجیم بمعنی مرجوم و بمرادہ ملعون، یعنی وہ شیطان جس پر لعنت بھیجی ہے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ جب بھی وہ نیک کام کرے سب سے پہلے اللہ سے استعانت طلب کرے، اللہ سے مدد طلب کرے اور شیطان سے پرہیزی کی درخواست کرے کہ اے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان بیچ میں آ جائے اور ہمیں نیک کام کرنے سے روک دے۔ اسی پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، حضرات مفسرین نے ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک عالم صاحب بیان کر رہے تھے صدقے کی فضیلت کے بارے میں کہ بھائی صدقہ کرنے سے یہ ثواب ملتا ہے وہ ثواب ملتا ہے، اور جب بندہ کوئی نیک کام کرنے کے لیے جاتا ہے، جب صدقہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو 70 فرشتے روکتے ہیں۔ کتنے فرشتے روکتے ہیں بھائی زور سے بولو، 70 فرشتے روکتے ہیں۔ کوئی اس کے آنکھوں پہ مسلط ہو جاتا ہے، کوئی اس کے کانوں پہ مسلط ہو جاتا ہے، کوئی اس کے ہاتھ پہ لٹکتا ہے، کوئی اس ہاتھ پہ لٹکتا ہے۔ ایک آدمی مجلس کے اندر موجود تھا، وہ جوش میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اچھا 70 فرشتے روکتے ہیں، میں اب جاتا ہوں صدقہ کرنے کے لیے، میں دیکھوں گا وہ 70 فرشتے مجھے کیسے روکیں گے۔ چنانچہ وہ گیا، گھر جانے کے بعد اس نے آٹا تھیلے میں بھرا اور اسے کندھے پہ رکھا اور لے کے چل دیا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ احمد کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ یہ رکھا، کہنے لگے صدقہ کرنے جا رہا ہے، کہ صدقہ بعد میں ہوگا، پہلے آٹا یہاں رکھ۔ اس سے آٹا چھین لیا، وہی رکھوا دیا۔ تو وہ آیا مجلس میں، جو بیان کر رہے تھے بھائی صاحب، انہوں نے معلوم کیا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا جی وہ 70 فرشتوں کو میں نے قابو میں کر لیا تھا، لیکن ان 70 فرشتوں کی جو اما تھی نا اس نے مجھے ہرا دیا، وہاں میں مار کھا گیا۔ تو بھائی شیطان جو ہے نیک کام کرنے والوں کو روکتا، اس سے رکنے کے لیے بندوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے استعانت طلب کرے، اس کی مدد حاصل کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ رب العالمین اتنے بڑے رحیم ہیں، اتنے بڑے رحیم ہیں کہ دیکھو اس کی رحمت کا اندازہ سورہ فاتحہ سے ہی لگا لو۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو خود اپنی تعریف کرنا سکھا رہے ہیں کہ میرے بندوں میری تعریف کیوں کیا کرے۔ بات سمجھ بھائی کوئی کسی کو تعریف کرنی سکھاتا ہے؟ نہیں سکھاتا۔ ماں باپ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں اپنے بچوں کو کہ بچوں ہماری تعریف کیوں کیا کرو۔ استاد شاگردوں کو سکھاتے ہیں، شیخ مریدوں کو سکھاتے ہیں۔ یہ تعریف کرنا کون سکھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، اپنے بندوں کو سکھا رہے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ جتنی بھی تعریفیں ہیں، جتنی بھی تعریفوں کا مستحق ہی اللہ رب العالمین ہے، جتنی تعریف کی جائے اتنی کم۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، کیا کہنے اس کی رحمت کے؟ اس کی رحمت عام ہے، ہر بندے کے اوپر عام ہے۔ اتنا رحیم ہے، اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، بندہ اگر اپنے اللہ کی نافرمانی کر لے تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ کبھی اس کا کھانا نہیں کیا ہو، ایسا نہیں کرتا تھا کہ اس کی کبھی نیند اڑا لی ہو، میٹھی نیند سلائے، اچھا کھانا کھلائے گا۔ اور اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو دی ہوئی ہیں، یہ محبت ہی کی تو علامت ہے میرے دوستوں۔ بتاؤ ہے یا نہیں ہے؟
نافرمانی کرے اور اس کے باوجود بھی وہ اس کی محبت کرے، یہ اصل محبت کہلاتی ہے۔ رعایا اگر اپنے مالک کی نافرمانی کرے تو مالک اس کے اوپر ڈانٹ لگاتا، ان کو دھمکاتا، لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حضرت شیخ صافی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بندے کے اوپر واجب ہے کہ بندہ ہر ایک نعمت کے بدلے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ پھر آگے شیخ خود فرماتے ہیں کہ بھائی بہت مشکل مسئلہ ہے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ خود فرمایا کہ دیکھو آپ بہت ساری نعمتوں کو ابھی ایک طرف رکھو، ایک نعمت لے لو سانس والی، اللہ تعالیٰ نے بندے کو سانس کی نعمت دی ہوئی ہے، دی ہوئی نے بھائی دی ہوئی۔ بعض نعمتیں تو ایسی ہیں بندہ ادھر توجہ نہیں کرتا ہے، ادھر دھیان ہی نہیں جاتا، لیکن اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ نے بندے کو سانس کی نعمت دی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بندے نے ایک مرتبہ سانس لیا، وہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ اندر ایک مرتبہ باہر، جس کو ہم کہتے ہیں ایک سانس، لیکن یہ ایک سانس نہیں، یہ 2 سانس ہو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ سانس ہی کو لے لیجیے، اگر بندہ سانس کا شکر ادا کرنے پر آ جائے تو ایک مرتبہ اندر کو شکر ادا کرے گا، دوسری مرتبہ باہر کو، تو باقی دوسری نعمتوں میں شکر کب ادا کرے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ بس بندے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، بندہ سجدہ سجود ہو جائے اللہ کے اور یہ کہے یا اللہ میں عاجز ہوں، میں تیرا کمزور بندہ ہوں، تو میرے شکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ راستہ ہے، بات سمجھ میں آئی بھائی؟ مالک یوم الدین، مالک ہے یوم جزا کا، مراد ہے قیامت کا دن، اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے۔ ان 3 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی تعریف کرنے کا طریقہ سکھایا۔ جس طریقے سے کوئی آدمی بادشاہ کی خدمت میں جاتا ہے تو وہاں پر جا کے کچھ تحفے سوچتا ہے، یار میں کوئی اچھے سے اچھا تحفہ لے کے جاؤں تاکہ بادشاہ میری طرف متوجہ ہو، یا کسی بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے، کوشش کرتا ہی نہیں کرتا ہے، وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میں اس کے لیے کوئی اچھا تحفہ لے کے جاؤں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ بھی ایک تحفہ ہی ہے۔ آپ جب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس قسم کے الفاظ کہو گے، یہ الفاظ کہو گے تو یہ بندے کی طرف سے اپنے خالق کے لیے ایک ایسے تعریفات اور ایسے تعریفانہ کلمات ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ آیت مشترکہ، ایک جز بندے کے لیے، دوسرا جز اللہ رب العالمین کے۔ ایاک نعبد، بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو پھر مدد کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ جب وہ عبادت کر رہا ہے تو مدد تو اس کے ساتھ ہے نا بھائی، جب مدد ساتھ ہے اسی لیے تو عبادت کر رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب حضرات مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں بندہ جو ہے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے استقامت چاہتا ہے، اور بندہ یہ کہنا چاہتا ہے یا اللہ ہم تیری عبادت تو کرتے ہیں لیکن چونکہ تیری مدد کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر رہے، تو لہذا ہماری درخواست یہ ہے کہ تم اس پر پابندی کے لیے ہماری مدد کرو تاکہ ہم خلوص کے ساتھ تیری رضا کے لیے تیری عبادت کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ سبحان اللہ، کتنی شاندار، کیا اسلوب ہے قرآن کریم کا۔
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان لوگوں کا راستہ تو ہمیں دکھانا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، لیکن ان لوگوں کا مت دکھانا جن پر تیرا غضب بھی ہوا ہے اور جو گمراہ بھی ہوئے۔ مغضوب اس سے مراد وہ لوگ ہیں، اصل میں گمراہ آدمی کب ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں، اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اکثر نو تحقیق کا جذبہ نہ رکھتا ہو، اس کے اندر تحقیق نہ کرتا ہو۔ مثال کے طور پر قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے ہمیں ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے۔ میں نے گزشتہ ہفتے آپ کو یہ مثال دی تھی بازار مارکیٹ والی، کیا آدمی کہاں گیا؟ بازار۔ کیوں گیا؟ پتہ نہیں۔ کیا لایا؟ کچھ نہیں۔ اللہ اگر یہ سوال کر لے گا، بندہ کہے گا یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں کیوں گیا دنیا میں۔ اللہ نے اگر یہ سوال کر لیا بھائی تجھے کیوں پتہ نہیں تھا، کیا میں نے رسول نہیں بھیجا؟ بندہ کہے گا یا اللہ جب میں زندہ تھا اس وقت تو رسول تھے نہیں، قرآن تو تھا بھائی، یا اللہ قرآن تو تھا لیکن میں ترجمہ کرنا نہیں جانتا، علماء تھے بھائی۔ وہ کیا ہے یا نہیں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ بندہ جذبہ ہی نہ رکھتا ہو تحقیق کرنے، اسے جاننے کا اس کے اندر جذبہ نہ ہو، وہ یہ نہ ہو، فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں دنیا کے اندر بھیجا ہے، قرآن میں کیا ہدایات کیا پیغامات اس نے بھیجے ہیں، اسے اس چیز کی تڑپ نہیں ہے، لگن نہیں ہے۔ ایک چیز تو یہ، اور ایک یہ کہ اس کو معلوم تو ہے لیکن جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ دونوں راستے ایسے ہیں جو انسان کو گمراہی کے دہانے پر پہنچا سکتے ہیں۔ تو جو لوگ جاننے کا جذبہ نہیں رکھتے، مغضوب سے مراد وہ ہے، بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اور جو لوگ جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتے، ظالمین سے مراد وہ ہو سکتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بہت ہی عمدہ تعلیم دی ہے۔ سورت کے آخر میں آمین کہنا، آمین کہنا سنت ہے۔ آمین کے معنی کیا آتے ہیں؟ آمین بمعنی استجب، یعنی یا اللہ قبول کرو۔ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک مشترک چیز ہے، یعنی کچھ بندے نے میرے بارے میں کہا، کچھ اپنے بارے میں کہا۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ جب بندہ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے جو طلب کیا اس کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔